فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق اور ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کر دیا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اے مخاطب ان کی بات کے اوپر اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، اور ان کی بات کے اوپر جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے نرم بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو، محبت کے ساتھ میں بات کرو، شفقت کے ساتھ میں بات کرو. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشرہ جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان کے مذموم اثرات سے پریشان ہے. ہر شخص پرانے وقتوں کی بات کر کے ان کے محاسن اور اس وقت کی اچھائیوں اور ان لوگوں کی خوبیوں کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتا ہے. اور ہر شخص آج یہ آرزو کرتا ہے کہ اے کاش وہ پرانے لوگوں کا اخلاق، اے کاش وہ پرانے لوگوں کی محبت، اے کاش وہ پرانے لوگوں کی حسن معاشرت پھر سے لوٹ آئے. اگر غور کیا جائے تو معاشرے کی یہ بے راہ روی خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کو لانے میں معاشرے کا اپنا ہاتھ ہے. اگر مسلمان بچوں اور بچیوں کو اس تعلیم اور تربیت سے آراستہ رکھتے جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنے بچے اور بچیوں کو دی تھی، تو یقیناً آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں جنم نہ لیتی جنہوں نے آج ہمیں پریشان کر رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری تمام برائیوں کا اور ہمارے تمام مرضوں کا علاج قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآن مجید کے دارالشفا کی طرف آئیں تو یہ تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آج بھی وہ دوا قرآن مجید کے اندر موجود ہے جو تمام برائیوں کو ختم کر سکتی ہے. اس سلسلے میں جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بچوں کو خدا اور رسول کی اطاعت اور ان کی عزت اور احترام کی سخت تاکید کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والدین تعلیم و تربیت کا پہلا مدرسہ ہوتے ہیں جو بچے کی دینی اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں. قرآن مجید بچے کو آوارگی سے بچانے کے لیے
سختی سے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین پر اعتماد اور ان کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی باتوں کو مانا جائے، کیونکہ والدین ایک ایسا ذریعہ ہیں، والدین ایک ایسا ذریعہ ہیں کہ ان کی نیک سوچ بچے میں اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کے معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جہاں اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، وہیں پر والدین کے لیے بھی اچھی روزی کا اور اچھے کھانے کا انتظام کریں۔ جہاں پر اپنے بچوں کے لیے اچھی پوشاک کا اہتمام ہو، وہیں پر والدین کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام ہو۔ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اور جو باتیں اپنے لیے پسند کی جائیں وہی والدین کے لیے پسند کی جائیں۔ رہن سہن میں جو سلیقہ اور صفائی اپنے پسند ہو وہی ان کے لیے بھی پسند کی جائے۔ کھانے پینے میں، علاج اور معالجے میں، تہذیب و تمدن میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں قرآن کریم نے یہ بات بتلائی کہ جب وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپا انسانی زندگی کا کمزور ترین دور ہوتا ہے۔ اس وقت جوان فرزند اپنے پورے جوش پر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید ہم سے اور آپ سے کہتا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری اولاد بھی بڑھاپے میں تیرا احترام کرے اور تجھے بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے تو تجھے بھی چاہیے کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کر۔ اسی طریقے سے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرو، زندہ ہوں تو ان کی دینی اور دنیاوی زندگی میں حسن خیر کی دعا کرو، اور اگر فوت ہو گئے ہوں تو ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، کیونکہ ان کے ایصال ثواب اور صدقات جاریہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ ان کی قبر روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اس طریقے سے دعا کرو کہ میرے پروردگار ان کے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ قرآن کریم کا یہ جملہ عجیب سما باندھ دیتا ہے۔ اس میں اولاد کو اس کا بچپن یاد دلایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارا بچپن پورے کا پورا مرہون منت ہے تمہارے والدین کا۔ تمہیں بھوک لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تمہیں سردی اور گرمی لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تمہیں پیاس لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تمہیں بھوک لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تمہیں بیماری آتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا۔ اب والدین کے بڑھاپے کے وقت تمہیں ان پر رحم اور شفقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ والدین تمہارے محسن ہیں اور والدین تمہاری تربیت کے لیے شب و روز اپنی زندگی کا قیمتی حصہ خرچ کر چکے ہیں۔ خداوند قدوس کے حضور دعا کرو کہ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، اے اللہ میں اس کا صلہ نہیں دے سکتا ہے، اب آپ ہی اپنے ذات کریمی سے ان پر اپنی رحمت اور شفقت کا دروازہ کھول دیجئے۔ گویا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو اپنے والدین کی خدمت کا حقیقی صلہ نہیں دے سکتا، اسے اپنے خدا کے سپرد کر دے کہ وہ اپنی رحمت کے خزانوں کو تیرے والدین پر نثار کر دے۔ یہ ہے والدین کا ادب اور احترام۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب وہ رات کو سوتے تھے تو اپنے ماں کے تلووں کو چاٹتے تھے۔ جب ان کی ماں نے پوچھا کہ اے شافعی یہ کیا بات ہے، تو اپنے وقت کا امام ہے، تو اپنے وقت کا ولی ہے، اور تیرا مرتبہ اور تیرا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہزاروں لوگ تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، اے شافعی یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے
کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لہذا میں تو اپنی جنت کو حاصل کر رہا ہوں اور میں تو اپنی جنت کو کما رہا ہوں۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے۔ بچے پر 3 دور ماں کی زندگی میں آتے ہیں، ماں نے مشقتیں اٹھا کر ان تینوں دور میں بچے کے ساتھ خوب نبھایا، ولادت کی مشقتیں اٹھائیں مگر اپنے لاڈلے کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ 2.5 سال تک اسے اٹھاتی پھرتی رہی، اسے دودھ پلاتی رہی، اس کے لیے لاڈ اور ناز و نخرے اس کے برداشت کرتی رہی، سردی کی راتوں میں اٹھ کر اسے ڈھانپتی رہی، اس کے پیشاب کے گیلے بچھونے پر خود سوتی رہی اور خشک بچھونا اس کے لیے بچھاتی رہی، اپنے لیے گرمی سے اس کو آرام اور گرمی پہنچاتی رہی اور گرمیوں کی رات اپنے دوپٹے سے اس کے اوپر ہوا جھلتی رہی۔ اب یہ بچہ جب شعور کی حالت میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے اچھا کھانا پکاتی ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، اپنے کھانے میں ایسی چیزیں بچا کر اپنے لاڈلے کے لیے چھپا کر رکھتی ہے تاکہ میرا لاڈلہ اچھی چیز کھائے، میری خیر ہے، میرا لاڈلہ نہ ترسے، وہ بھوکا نہ رہے، اس کو دکھ نہ ہو، اس کی راحت اور آسانی کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتی ہے جو ماں کے بس میں ہے۔ ایک طویل مدت کے بعد میں اس کی تربیت کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کو پوستی ہے، اور اس کے بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ اس کو صلہ یہی ملتا ہے کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کو گھر سے الگ کر دیتا ہے، ان پر جیون کو تنگ کر دیتا ہے، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کا تحفظ کرتا ہے، دکان سے اور دفتر سے آ کر خود والدین پر ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ماں کے احسانات کو یاد دلایا ہے اور اس کی بچپن میں مشقتیں یاد دلا کر انسان کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دیکھو والدین کے ساتھ میں بدتمیزی اور بدسلوکی نہ کرنا۔ والدین ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تم کو پالا اور پوسا ہے، تمہاری زندگی میں تم کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائی ہے، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کا نام آتا ہے، آپ کی رضائی ماں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ کی رضائی ماں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی ہیں تو آپ نے ان کے پیروں کے نیچے ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی مبارک چادر اٹھا کر کے بچھا دی۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو تڑپ گئے، اور ان کے جانے کے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کون عورت تھی کہ نبوت کی چادر ان کے قدموں کے نیچے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ میری رضائی ماں ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تو جب ایک رضائی ماں کا اتنا احترام اسلام نے سکھایا ہے تو وہ حقیقی ماں جس نے پالا اور پوسا، وہ حقیقی ماں جس نے دودھ پلایا، وہ حقیقی ماں جس نے اچھی سے اچھی تعلیم اور تربیت کی، وہ حقیقی ماں جس نے تمہارے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کتنا ہونا چاہیے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بزرگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور یہ بھی قدرتی بات ہے کہ بڑھاپے میں سب سے زیادہ بے بسی کی زندگی ماں ہی گزارتی ہے،
اس لیے اس بات کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ویسے بھی ماں بچے کا پہلا، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ ماں ہاجرہ ہو تو بچہ اسماعیل پیدا ہوتا ہے، ماں مریم ہو تو بچہ عیسیٰ پیدا ہوتا ہے، ماں آمنہ ہو تو بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے، اور ماں فاطمہ ہو تو بچہ حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے۔ یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ ماں کا دودھ بھی رنگ لاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ماں کے دودھ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ماں کی گود بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ماں کا دودھ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔